أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. فارتقبوا يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. صدق الله العظيم. حامیم اللہ اعلم بمرادہ والکتاب المبین. واضح اور کھلی کھلی کتاب. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، اتارا ہے، اور ہم شفقت کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس کتاب میں اور اس قرآن میں جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ اس میں ہر ایک حکم میں فرق ہے واضح، جو حکیم کی طرف سے ہے، اللہ کی حکمت کے ساتھ. امر من عندنا، سب کے سب معاملہ اللہ کی طرف سے ہے. انا کنا مرسلین، بے شک اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجنے والا ہے. رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، وہی ہے سننے والا اور جاننے والا. زمین و آسمان کا رب ہے اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. بھائیو اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں سورۃ دخان سے پہلی جو سورت گزری، سورۃ الزخرف، وہ مکمل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قیامت آنے والی ہے اور ایک دن ایسا ہوگا اور یقیناً ہوگا کہ جہاں تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارے حساب کتاب ہوں گے، وہاں تمہاری طرف سے میری اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا. اس لیے تمہارا رہن سہن، تمہاری دوستی تعلقات اور تمہاری دنیا میں زندگی ایک اچھی اور پاکیزہ بنا لو، تاکہ کل قیامت کے دن جب تمہاری پیشی میرے سامنے ہو تو تمہیں کوئی رسوائی، شرمندگی اٹھانی نہ پڑے. اور اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر ان ساری حقیقت اور ساری چیزیں بیان اور بتانے کے بعد بھی اگر اے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نہیں مانتے ہیں تو فصفح، چھوڑ دیجیے، زندگی گزارنے دیجیے. کتنا، کیسا، کب، کیوں، کیسے گزارنے دیجیے. نیکی کے ساتھ گزاریں، برائی کے ساتھ گزاریں، فرما برداری کے ساتھ گزاریں، نافرمانی کے ساتھ گزارنے دیجیے. ان کو تو آنا ہے میرے پاس.
وقل سلام، آپ کہہ دیجیے بس کرو، ایک دن تم کو معلوم ہو جائے گا تمہارے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں۔ اس لیے حاصل یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں ہزار سال کی عمر بھی مل جائے، موت ہے اس کے لیے، اور جب موت ہے تو اس کے لیے حساب و کتاب بھی ہے، اللہ ضرور لے گا حساب و کتاب۔ اس لیے زندگی اگر اپنی مرضی سے گزاریں گے تو مشکل، رب کی مرضی سے گزاریں گے تو بہت اچھی ہے۔ یہ ساری باتیں سورۃ پاک میں گزری۔ اس وقت جس سورۃ پاک کی آیات مبارکہ کی تلاوت کیا ہوں، اس سورت کا نام سورۃ الدخان ہے۔ دخان کے معنی دھواں۔ اس سورۃ پاک کو اللہ نے مکے میں نازل فرمایا ہے، بڑی بابرکت اور بڑی فضیلت کے حامل سورت کہلاتی ہے۔ اس کی فضیلتوں میں حدیث پاک میں مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کی رات میں سورۃ پاک کو پڑھتا ہے تو صبح سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ ہفتے میں جمعہ کتنی مرتبہ آتا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، 10 منٹ قرآن کھول لیجئے، پڑھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی صحابہ اس کو نقل کرتے ہیں، عشاء کے بعد اگر کسی نے فجر سے پہلے اگر اس سورۃ پاک کو پڑھ لیا تو اس دن صبح ہونے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری فضیلتوں میں یہ فضیلت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس کو پڑھا اور اس دن اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ سیدھے اسے جنت بھیج دیتے ہیں، ادھر ادھر کہیں گے۔ اللہ مالک ہے، وہ با اختیار ہے، حساب لے تو بھی لے، نہیں چاہے تو نہیں بھی لے، اس کی مرضی ہے، اپنے بندوں کو معاف کر دے یا پکڑ لے۔ تو اس سورۃ پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ ہے، جمعہ ایک مرتبہ، 10 منٹ بھی نہیں تلاوت میں لگتے وقت۔ گھنٹوں گندے کام دیکھتے ہیں، گھنٹوں فلمیں دیکھ کر کے ہم سوتے ہیں، گھنٹوں ہم لوگ کسی ایسے گناہوں کو سن کر دیکھ کر کے سویا کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس حالت میں موت آ جائے تو لعنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہم کو اور آپ کو شیطان ان فضیلت والی صورتوں کو پڑھنے سے روک دیتا ہے اور ہم لوگ اس کو مشکل سمجھتے ہیں۔ اس لیے جمعہ کے دن اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے، بڑی فضیلت۔ اس لیے ہم سب کی زندگی بہت گناہ میں گزر رہی ہے، بہت گناہوں میں گزر رہی ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایک ہفتے میں تو معاف ہوگی، اب کیا سیدھے جن پھر گناہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جس طرح سے بھوک لگتی ہے اور میٹ مٹتی ہے، اسی طرح سے گناہ بھی مٹتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے بار بار غسل کرتے رہنا چاہیے، بار بار صفائی ہوتی رہنی چاہیے۔ اس لیے سورۃ پاک کی یہ دو بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت اہتمام فرماتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورۃ پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورۃ پاک کی جو مضامین ہیں وہ بہت ہی اہم ہے۔ سب سے پہلا مضمون اس میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، کوئی اور نہیں۔ اور اس کے نزول کے لیے میں نے خاص اہتمام کیا ہے، اور وہ ہے شب قدر، یعنی رمضان مبارک کی وہ بابرکت رات۔ دوسرا مضمون اس سورۃ پاک میں کہ میں ہی ہوں پوری کائنات کا مالک، رب میرے سوا کوئی نہیں، زندگی اور موت کا مالک میں ہوں۔ تیسرا مضمون اس میں اللہ رب العالمین نے پیشین گوئی اور قیامت کی کچھ علامتیں اور حالات اور اپنے ان نافرمان بندوں کے لیے دنیا میں عذاب مسلط کی، اس کا مختصر لیکن جامع اور بہت ہی اہم بیان اور عنوان ہے۔ چوتھا عنوان اور چوتھا مضمون اس سورۃ پاک میں، دنیا کتنی بھی بنا لو یہ چھوٹ جائے گی اور وہ کام نہیں آئے گی اگر تم اللہ کے
مرضی کے خلاف اس کو جمع کیا ہے، اور اس کی مثال میں اللہ نے ایسے ویسے کا نہیں پیش کیا، فرعون کا نام ذکر کر کے فرمایا اس میں کہ دیکھو فرعون نے کتنا بنایا، کتنا جمع کیا، کیا کیا، کیسی زندگی گزاری، لیکن جب اس کو میں نے پکڑا تو اس کا کچھ بھی کام نہیں آیا، نہ دولت، نہ فوج، نہ محل، نہ ساتھی، نہ دوست، بے یار و مددگار، تڑپ گیا۔ لہذا اللہ نے اس مضمون کو بھی اس صورت پاک میں بیان فرمایا۔ اور سب سے آخری اور اہم جو عنوان اور مضمون ہے اس صورت پاک کا وہ یہ ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ جنت میں کیا کھانا پینا اور جہنم میں کیا کھانا پینا، دونوں کا اللہ نے نام سے ذکر کر دیا ہے۔ جیسے ایک آدمی کوئی ہوٹل جاتا ہے کھانے کے لیے تو پہلے اس کے پاس کیا آتا ہے؟ مینو، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ کارڈ آ گیا، لکھا ہوا ہے ایک مرغی 1000 قسمیں۔ کتنے؟ ایک مرغی 1000 قسمیں، یہ افغانی، یہ سلطانی، یہ حیدرآبادی، یہ بنگلوری، یہ کلکتہ، یہ دلی، ارے مرغی تو ایک ہے، صرف مسالے کے فرق میں نام کتنا، یہی تو ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے جنتیوں کے کھانے کا ذکر ہے، جہنمیوں کا بھی کھانا، لباس، اس کا بھی ذکر صورت پاک میں۔ تو یہ اتنے مضامین ہیں اس صورت پاک میں جو بڑی عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں۔ سنیے، حامیم والکتاب المبین، یہ صورت پاک مکے میں نازل ہوئی ہے۔ مکے میں 3 آیت، البتہ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 3 آیت مدینہ طیبہ میں نازل، لیکن اکثر پوری صورت مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع فرمایا حامیم، اس کا معنی مطلب مراد کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو۔ یہ کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ حروف مقطعات کہتے ہیں، اس کو لوح قرآنی کہتے ہیں، جو بعض سورتوں کے شروع میں الف لام، الف لام را، الف لام میم را، حامیم، حامیم عین سین قاف طٰ یاسین نون، یہ سب جو حروف آتے ہیں، الفاظ آتے ہیں، اس کو لوح قرآنی بھی کہتے ہیں، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا معنی مطلب دنیا میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے، کسی کو حق بھی نہیں دیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس پر غور و فکر نہ کرو، یہ راز ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے درمیان، اس لیے اللہ جب چاہے گا اس کا انکشاف کرے گا۔ اس میں تدبر، غور و فکر، اس کی تمام تحقیقات سے منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ فرمایا والکتاب المبین، یہ کتاب جو ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن کی شکل میں ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں بہت ہی واضح ہے، کھلا ہے، اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں، کوئی ڈر سے بیان نہیں کیا گیا ہے، کسی کے چہرے مہرے کو دیکھ کر کے بیان کیا کہیں گے وہ آدمی ایک کتاب لکھتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں میری اس تحریر سے چودھری جی کو تکلیف ہو جائے، فلاں صاحب کو تکلیف ہو جائے، میرے فلاں رشتہ دار کو تکلیف ہو جائے، نہ، اللہ رب العالمین کا یہ کلام بالکل واضح، گناہ گناہ، حرام حرام، حلال حلال، اس کے کرنے سے یہ فائدہ، اس کے کرنے سے یہ فائدہ، اس کے نہ کرنے سے یہ چیز، اس کے کرنے سے یہ چیز، واضح، صاف صاف واضح ہے، کوئی مشکل نہیں، نہ پڑھنے میں مشکل ہے، نہ عمل کرنے میں مشکل ہے۔ پڑھنے میں تو مشکل ہی نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں بہت حضرت مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر مشکل ہوتا تو مسلمان کا 4-8 سال کے بچے حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ مشکل تو وہ کتابیں ہیں جس کو لوگ پڑھنا بھی، یاد کرنا بھی مشکل۔ چلے جائیے، آج دنیا میں کئی مذاہب کے لوگ ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ان کے پاس میں بھی آسمانی کتاب اللہ نے ان کو بھی دی تھی، لیکن حقیقت اور حال میں باقی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں میرے پاس آسمانی کتاب تورات اور زبور ہے، لیکن کوئی ایک حافظ بتا دے، ہاں ان کے پاس ڈاکٹر ہے، ان کے پاس انجینئر ہے، ان کے پاس سائنسداں ہیں، ان کے پاس میں مٹی کو سونا بنانے والے لوگ ہیں، ان کے پاس میں چاند سورج کے تحقیقات کرنے والے ہیں، ان کے پاس سب ہیں، لیکن ان کے مذہبی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے۔
ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے مدرسے میں نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ہے جو کسی کے پاس نہیں، وہ ہے اللہ کا کلام، حافظ قرآن ہے ہمارے پاس، قبر کی حقیقت بتانے والے لوگ ہیں ہمارے پاس، مرنے کے بعد جنت میں جانے کے مسائل اور راستہ بتانے والے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ رب العالمین کے یہ کلام پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں، اللہ بہت آسان پڑھ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، سمجھنے کے لیے بھی بہت آسان، عمل کرنے والے کے لیے۔ اس لیے قرآن کی شان میں اللہ نے دو طبقوں کے لوگوں کو ذکر کیا ہے، ایک وہ لوگ ہیں جن کا دل پاک، جن کا دل صاف، قرآن سے جن کو بڑی محبت، تو ایک قرآن کی آیت سننے کے وقت، پڑھنے کے وقت وہ کہا کرتے تھے بڑی پیاری آیت ہے اور بہت ہی اچھی ہے، اس کے پڑھنے سے میرے ایمان بڑھ جاتا۔ اور جن کے دل میں گندگیاں ہیں، جن کے دل خراب ہیں، جن کے دل میں قرآن کی عظمت اہتمام نہیں ہے، احترام نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے، اس میں کتنا مشکل، جھوٹ سے روک دے رہا ہے، کتنا مشکل ہے، زنا سے روک دے رہا ہے، کتنا مشکل کام ہے، یہ آیت کتنی سخت ہے، چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہو رہا ہے، اس آیت میں کتنی مصیبت ہے کہ تہجد اور نماز اذان یہ سب میں کرنے کا۔ تو وہ لوگ جن کے دل میں گندگیاں ہیں ان کے لیے یہ آیتیں کیا ہیں؟ مشقت، بھاری، لیکن جن کا دل صاف ہے تو ان کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، قرآن ایک بہت ہی واضح کلام اور کتاب، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اس میں دو باتیں علماء کرام لکھتے ہیں، ایک شب قدر، مبارک رات کون سی؟ شب قدر جس کو کہتے ہیں، بہت بابرکت رات ہے۔ اسی میں اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن اتارا، یہ ہے مراد اس آیت کریمہ۔ اور جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے پورا فرشتوں کے حوالے اور حضرت جبریل کے پاس، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ وقت حالات کے مطابق اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے سال لگے؟ 23 سال، اس پر 3 سال۔ رمضان المبارک میں، کب؟ رمضان المبارک میں، اور رمضان المبارک کہہ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا، قرآن کو ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر نازل کیا۔ بعض علماء مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، شب برات اس سے مراد ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین محدثین کی رائے ہے کہ نہیں، شب قدر۔ کیوں؟ شب قدر اور رمضان یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، اور قرآن کے نزول کو اللہ نے رمضان کا بھی ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس سے پتہ چلا کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے مبارک رات قرار دیا ہے، اس سے مراد وہ رات ہے جس کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بابرکت رات میں، بابرکت گھڑی میں، بابرکت وقت میں ہم نے ان کو نازل کیا ہے۔ اللہ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اللہ ڈرانے والا ہے، کیسے؟ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، جس رات میں اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس رات کی حقیقت یہ ہے، اس رات کی ایک بہت ہی بڑی، اس رات میں جو چیز اور حکم ہے کہ اس رات میں اللہ اپنے بندوں کے سال بھر کے اعمال فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ شب قدر ہو یا شب برات، اس میں اللہ رب العالمین سال بھر کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ان کی روزی اتنی ہے، ان کی موت ایسی ہوگی، ان کی بیماریاں اتنی، ان کی صحت اتنی، ان کی خوشی ان کی اتنا، جو کچھ سال بھر آئے گا پیش معاملات، وہ سب اللہ طے کر کے کس کے حوالے کر دیتا ہے؟ فرشتے اپنے طور پر محسوس کے مطابق اس میں وہ چیزیں بھی اللہ حوالے کر دیتا ہے کہ کچھ اس کے پریشانیاں کسی نیکی پر جوڑ دیتا ہے، سمجھے؟ کسی نیکی کی، اگر یہ نیکی کر لیا تو یہ پریشانی کیا کرنا؟
ڈیلیٹ کر دینا، ڈیلیٹ سمجھتے ہیں، ختم کر دینا اس کو۔ اگر بندہ وہ نیکی کر لیتا ہے تو پریشانی اپنے آپ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ بھی فرماتی ہے، کیا ہے یہ شفقت، محبت، ہمدردی جو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ فرماتا ہے، ورنہ اگر طے کر لے یہ ہونا ہی ہونا ہے، کر ہی دینا، نہیں نیکی پر سو اعمال کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر یہ اچھا کام کرے تو اس کی روزی میں برکت، نہیں کرے وہ تو تنگ کم۔ اگر یہ اچھا کرے تو ان کو صحت دے دینا، اگر نہیں کرے تو اس کی صحت کو اسی طرح کر دینا۔ اگر یہ کام نیکی کرے تو اس کو خوشیاں دے دینا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو خوشی ملے گی، روزہ رکھو یہ ملے گی، سچ بولو برکت ملے گی، اور یہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ نیکی پر موقوف ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ دعا کر دیجیے اللہ عمر میں برکت دے۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں کیا کرے؟ برکت دے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے جس کی عمر 80 سال بنایا ہے تو ایک بزرگ دعا کر دیا تو 90 سال ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہونے لگے تو ہر گھر میں ایک پیر، کیا ہو؟ ہر گھر میں ایک پیر ڈھونڈیں گے سب لوگ۔ یہ تو ہے ہی نہیں، تب بھی لوگ ڈھونڈ رہے ہیں پیر، حامل صاحب، کامل صاحب، پیر صاحب ذرا عمر بڑھوا دیجیے۔ نہیں ہوگا۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی عمر میں اتنا کام کر لے گا وہ آدمی کہ آدمی 100 سال میں کرے گا۔ برکت کو یوں سمجھ لیجیے، اس کی ایک مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسے کہتے کہ روزی میں اللہ برکت دے دے۔ اب ایسا نہیں کہ 4 روٹی لے کر کے بیٹھا ہے، اب دعا کر دے اللہ کہ کھانے میں برکت، تو ایسا نہیں کہ 6 روٹی ہو جائے گی، 7 ہو جائے گی، کوئی جادو نہیں کہ ادھر سے ادھر ہو جائے گی، وہی 4 روٹی ہے، وہی 4 روٹی کھائے گا، لیکن اس سے اس کی صحت، اس کی بھوک میں بشاشت، اور اس کے اندر میں طاقت اور قوت، اس کے اندر میں ایک ایمانی نیکی کا جذبہ، یہ سب برکتیں۔ برکت کا مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں آیا، کہا کہ میرے لیے ذرا اللہ سے پوچھ لیجئے کہ میری روزی کتنی باقی ہے، اس لیے سب کی روزی مقرر، اس کا کتنا ہے روزی، فضل خرچی کر لیں گے تو پھر ہاتھ پھیلائیں گے، کیا کریں گے؟ ہاتھ پھیلائیں گے، خزانہ خالی ہو جائے گا کیا کریں گے؟ اس لیے کہا کہ ٹھیک سے خرچ کرو، کیا کرو؟ ہوش مندی سے خرچ کرو، اعتدال کے ساتھ خرچ کرو۔ اے موسیٰ علیہ السلام ذرا اللہ سے پوچھئے میری کتنی روزی باقی ہے، تاکہ سب میں کرتے رہو، اسے پوچھنے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ نہیں اگر پوچھ لیں گے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ہے، اسی حساب سے میں خرچ کروں گا۔ جاتے ہیں نا بینک میں، پاس بک دکھاتے ہیں، دیکھیے میرے اکاؤنٹ میں کتنا میرا بیلنس باقی ہے، میرے موبائل میں کتنا نیٹ باقی ہے، کتنا میرا باقی ہے، تاکہ اسی حساب سے بات چیت کریں گے۔ دعا کر دیجیے، ذرا معلوم کر لیجیے، آپ کو اللہ بتا دے گا، پھر آپ ہم کو بتا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹالے، لیکن وہ ضد پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اللہ اس بندے کے کتنی روزی باقی ہے دنیا، تو اللہ نے فرمایا کہ بہت کھا پی لیا، یہ حد سے زیادہ اڑا دیا، یہ جتنا اس کو میں نے رکھا تھا اس سے زیادہ خرچ کر دیا، بہت کم ہے۔ عمر زیادہ ہے اور روزی کم ہے، کیا ہے؟ عمر زیادہ ہے، 20 کو رہنا ہے دنیا میں، لیکن جتنی روزی اس کی لکھی تو اس سے زیادہ یہ۔ اب جب عمر زیادہ ہے اور روزی کم ہے تو باقی عمر میں کیا کریں گے؟ پھر دھوکہ، جھوٹ، مانگنا، ادھر ادھر کرنا، اس کو بیلنس پورا کرنا ہے نا۔ اسی لیے کہا کہ لمٹ سے اعتدال کے ساتھ خرچ برچ کیجیے۔ پھر کہا کہ اس کی عمر زیادہ ہے اور اس کی قسمت میں بس اب صرف اور صرف 6 روٹی، کتنی ہے؟ اتنے ہی ہے اس کے بس، اور عمر اس کی ابھی باقی ہے۔ آ کے سنا دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بھائی تمہاری قسمت میں بس روزی کا 6 ہی روٹی باقی ہے۔ برکت بتا رہا ہوں، کیا ہے برکت؟ ہم لوگ برکت کی دعا نہیں مانگتے، کیا مانگتے ہیں ہم لوگ؟ کثرت۔ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اتنا دے دے، اتنا دے دے، اتنا دے دے، لیکن کبھی نہیں کہتے برکت دے دیجیے۔ ڈرتے کہ برکت تو اتنا ہوگا تو پھر کیسے بھرے گا۔ برکت، برکت میں خیر ہے، کثرت میں خیر ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا بھائی عمر تیری بھی بہت ہے اور روٹی تیری کم ہے، اتنے ہی 6 ہی روٹی باقی ہے۔ تو کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ رک رک کر کے دیتا ہے، ایک ہی مرتبہ روزی بھی نہیں دے دیتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ ہم لوگوں کو دے دینے کہ یہ بھائی ان کا، تو سب لٹ کاٹ کر کے ختم کر دے گا، اس لیے روز صبح روزی بھیجی جاتی ہے، روز دن بھر کی روزی۔ حدیث پاک میں کہ فرشتہ آتا ہے فجر کے بعد، اشراق سے پہلے، آواز دیتا ہے گھر والوں کو تیری روزی لے کر کے آیا ہوں، لے لو۔ خراٹا لے رہا ہے تو سنتا نہیں ہے، 3 مرتبہ آواز، واپس برکت کی روزی چلی جاتی ہے اس کی۔ جو سوتا ہے نماز چھوڑ کر کے برکت کی روزی سے محروم۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ سے کہہ دیجیے ایک ہی مرتبہ 6 روٹی مجھے اب دے دے، روز ٹکڑا ٹکڑا کر کے لاتے۔ اب دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کروائے، کہا کہ اللہ دے دیجیے ایک ہی مرتبہ۔ کہا کہ میرا یہ اصول نہیں ہے، میں تو ضرورت پر روز تھوڑا تھوڑا دیتا ہوں، ایک ہی مرتبہ دے دیں تو لوگ کھا پی کے ختم کر دیں۔ اللہ بڑی حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ضد کیا، کہا کہ ٹھیک ہے ایک ہی مرتبہ۔ 6 روٹی مل گئی اس کو، کتنے؟ ایک ہی مرتبہ 6 روٹی ملی۔ کہا کہ جائیے موسیٰ علیہ السلام آپ آرام سے، میں اسی میں اپنا کر لوں گا۔ کیا کیا؟ 2 روٹی صدقہ کیے۔ کیا کیا؟ 2 روٹی اپنے لیے رکھا، 2 روٹی رشتے داروں کو لیے دیا۔ اتنے ہی خیر کے حکم ہے، تو کیا کرو جب تم خیرات کرو تو پہلے اپنے رشتے داروں کو، خیرات کرو تو کسی ضرورت مند کو، اپنے لیے 3 حصے۔ تجارت کس سے کی ہے؟ اور کہا کہ اللہ کے نام سے دیا، اللہ 1 کا 70 دیتا ہے۔ کیا دیا؟ اب 1 روٹی کا کتنی مل گئی اس کو؟ 70 روٹی۔ 2 کی کتنی مل گئی؟ 70۔ رشتے داروں کو دیا 2، وہ بھی خیر، اس میں بھی برکت، اس میں بھی ڈبل کے ڈبل ہو گئے، روزی بڑھ گئی۔ اب اتنی بڑی عمر کم، روزی اب زیادہ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ یہ فن سیکھو، جیسے دنیا میں فن ہے، ہاں اس کمپنی دے دو 1 لاکھ میں 5,000 دے گا، ہے یہ سمجھ میں آتے، نیکی میں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم جیسے مولوی لوگ بتاتے سبحان اللہ پڑھو تو اتنا فائدہ، 1 روپیہ اگر دو غریب کو تو اتنا فائدہ، یہاں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ بولیے نا، ابھی گیا نا، ایک کمپنی گئی نا، ایک کمپنی گئی نا ابھی، جہاں پہ 1 لاکھ میں 5,000 دیتے تھے، گھر سب بیچ کر کے، آٹو بیچ کر کے ڈال دیے، سب مل کر کے گلے مل گیا، بیٹھے بیٹھے کھائیں گے۔ وہاں سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یہاں صدقے میں نہیں سمجھ میں آتے۔ وہ بندہ سمجھا کہ اللہ سے اگر تجارت کروں گا، اب 1 کا 70، اب عمر کم روزی زیادہ، تو اس نے غریبوں کو بلایا، کھانا روز پکوا رہا ہے، لوگ خوب کھا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر ہوا ہے، میری جماعت میں یہ کس کا گھر ہے جہاں اتنا غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود پہنچے وہاں پر، جا کر کے دیکھیں تو کہا کہ یہ 6 روٹی والا ہے، بھائی تمہیں کیسے ایسی ہوئی؟ یہ 6 روٹی سے تم یہ کیا کہ تمہاری زندگی زیادہ تھی، روٹی کم تھی۔ کہا کہ پیغمبر ہے میرے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہی تو بتایا نا کہ اللہ 1 نیکی کا 70 دیتا اگر اخلاص سے کرے، تو میں نے اخلاص کے ساتھ اللہ سے تجارت کی۔ کس سے کی؟ تجارت کی ہے، اور ایسا ایسا میں نے کیا، اتنی دولت آ گئی ہے، اور اب عمر کو دیکھتا ہوں تو دولت زیادہ، اس لیے میں چاہ رہا ہوں میں اپنی زندگی میں کیا کروں، کھلا پلا کر کے نیکی کما لی۔ کیا وہ برکت، سمجھ گئے؟ برکت اس کو کہتے ہیں، برکت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے یہاں تجارت کرنے میں کبھی گھاٹا نہیں ہے، یہاں برکت ہی برکت ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو خود محنت کر کے تجارت کیجئے۔ اس وقت کا حال یہ ہے کہ کسی کو دے کر کے پریشانی مت مول لیجیے، حالات ایسے ہیں اس وقت میں۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے دے دیے تو 2 ہی نیت کیجئے کہ اس فقیر کو سب صدقہ کر رہا ہوں، یہ واپس دے گا تو الحمدللہ، نہیں تو صدقہ ہی کیجیے۔ ایسے ہیں لوگ قرضہ لے کے دیتے نہیں ہیں، لوگ اب دیتے نہیں ہیں، قرضہ دے کر کے پریشانی خود، یعنی فقیر کی طرح مانگنا، اور وہ بادشاہ کی طرح ٹلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟
بادشاہ کی طرح کہلاتا ہے. کیا کہ مر جائیں گے، کیا دے دیں گے؟ نہیں جی. یہ سب ایک ایمانی کمزوری، دھوکہ فریب ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو میرے بھائی بزرگوں، برکت میں بتا رہا ہوں، برکت یہ ہے. تو یہ شب قدر میں یا شب برات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے سارے معاملات کس کے حوالے کر دیتے ہیں؟ فرشتوں کے. وہی کافیہ یفرق کل امر حکیم، حکمت کے ساتھ کس کو کتنا دینا ہے، کیا زندگی ہے، کیا صحت ہے، کیا ہے. اسی لیے بڑی تاکید کی جاتی ہے ان 2 راتوں میں خاص کر اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنی زندگی کی کارکردگی کو بہتر سے بہتر کیا کرنا؟ پیش کرنا، تاکہ اس کی برکت سے اللہ اگلی زندگی ہماری اچھی بنائے. تو فرمایا جس رات میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اس رات کی خوبی یہ ہے کہ ہم اپنے بندوں کے معاملات اور حالات تقسیم کر دیتے ہیں. اس کو سال بھر کیا کرنا؟ موت و حیات، صحت و بیماری، روزی کم زیادہ، یہ عزت آبرو ذلت سب فیصلے اس رات میں کر کے اللہ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. امرا من عندنا انا كنا مرسلین، اور اللہ تعالیٰ ہی بھیجتے ہیں رسولوں کو. اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں بھیجتا. مقصد ہے کہ وہ ڈرائے، اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی جس کو اللہ چن لے نبی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے. انہ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ کی رحمت جس کو مل جائے اس رات میں وہ بڑا خوش نصیب ہے. کیا ہے؟ خوش نصیب ہے. مغفرت ہو جاتی ہے، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اچھائیاں ان کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہے. اللہ اپنی خاص رحمتیں اس کے لیے دے دیتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ اس رات میں بڑی برکت ہے. کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اس لیے قرآن اس رات میں نازل اللہ فرمایا تو اس کی نسبت سے اس رات میں اللہ نے کیا کیا؟ اس سے علماء کرام لکھتے ہیں قرآن کی نسبت سے آدمی اللہ کی قرب اور رحمتیں حاصل کر لیتا ہے اور اس کی عزتیں بڑھ جاتی ہیں. بڑھتی ہے نہیں بڑھتی؟ آپ کپڑا ایک ٹکڑا لے لیجئے، اس کا 2 حصہ آپ بنا دیجئے، ٹھیک ہے؟ ایک حصہ کو آپ اپنے جیب میں رکھ لیجئے اس نیت سے کہ کبھی منہ صاف کریں گے، کبھی ناک صاف کریں گے، کبھی ہاتھ صاف کریں گے، کبھی کچھ کریں گے. اس حصے سے کپڑے کا ایک ٹکڑا آپ نے اپنے جیب میں رکھ لیا. ایک ٹکڑا آپ نے اس لیے کیا کہ اس کو قرآن کا جزدان بنا دیں گے. کیا بنائیں گے؟ اس کا غلاف بنائیں گے تاکہ قرآن پر گرد و غبار نہیں لگے، اور اس کو قرآن پر لگا دیے وہی کپڑے کے ایک حصے کا ٹکڑا. اس سے کیا کام ہو رہا ہے؟ ناک کی گندگیاں صاف، ہاتھ کی گندگیاں صاف، چہرہ صاف، پسینہ صاف، فلاں صاف. لیکن اسی کپڑے کی نسبت کس سے لگے؟ قرآن سے. تو اب آدمی قرآن اٹھاتا ہے تو اس کپڑے کو بھی بوسا اور چوم لیتا ہے. پتہ چلا کہ نسبت قرآن بہت بڑی چیز ہے. نسبت قرآن بہت بڑی چیز ہے. جس کے سینے میں قرآن، جس کی زبان پر قرآن، وہ بہت خوش نصیب ہے. اس لیے قرآن سے اپنی نسبت رائے رکھی، جوڑے رکھیے. اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑنا یہ ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے میرے بھائی بزرگوں، اس کو آپ نے لیا اور اس کو ایک آپ نے میز کرسی بنا دیا. اسی لکڑی کے ٹکڑے کو کارپینٹر کیا کرتا؟ قرآن کا ریحل بنا لیتا ہے. جس کو ہم نے کرسی بنائے، پیر بھی رکھ دیں گے، بیٹھ بھی لیں گے، جہاں چاہیں گے اس کو ڈال دیں گے. لیکن اس ریحل کو ہم کیا کریں گے؟ قرآن اٹھائیں گے، اس کو بھی اٹھائیں گے، سر پر رکھیں گے، نہ پاؤں سے لگائیں گے، نہ اس کو بے حرمتی کریں گے، اونچی جگہ پر رکھیں گے. کیوں؟ اس لکڑی کی نسبت کیا ہو گئی؟ قرآن سے. سوچئے جب ایک معمولی درجے کی نسبت سے اتنی عزت ملتی ہے تو حافظ قرآن کی عزت کتنی ہوگی. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ قبر کو یہ حکم کر دیتا ہے، یہ حافظ قرآن ہے، مٹی اس کے کفن کو بھی گندا نہیں کرنا. قرآن بہت بڑی چیز ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ رحمت، یہ نسبت کس کی وجہ سے؟ قرآن کی نزول کی وجہ سے. رمضان میں بھی خوبیاں ملی تو کسی قرآن کے نزول کی وجہ سے. شب قدر اور شب برات کی بھی خوبیاں ہیں تو قرآن کی برکت اور اس کی نسبت کی بنیاد پر. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم مؤمنین. وہ رب جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، جو تیری میری قسمت کو لکھتا ہے،
جو ہم کو اور آپ کو روزی دیتا ہے، جو ہم کو اور آپ کو عزت دیتا ہے، ذلتوں سے بچاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ زمین آسمان کا بھی رب ہے۔ اسی نے یہ آسمان، اسی نے زمین کو پیدا کیا ہے۔ وما بینہما، اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک، سب کا خالق، سب کا پیدا بنانے والا کون؟ اللہ ہے۔ وما بینہما کہہ کر کے اللہ نے چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، یہ زمینی حصہ، آسمانی حصہ، اس کے درمیان میں جتنی بھی مخلوقات جی رہی ہے، ہوا، پانی، موسم، یہ سب کیا ہے؟ بارش، یہ سب کا مالک کون؟ اللہ۔ اللہ وما بینہما، زمین آسمان کے درمیان جتنی چیزیں سب کا مالک، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو یقین کرو، نہیں کرو گے تو کیا اللہ کے کچھ بگڑ جائے گا؟ آسمان کو توڑ دیں گے، چاند کو پھاڑ دیں گے، سورج کو روشنی کو دھندلا کر دیں گے، کچھ نہیں انسان کر سکتا ہے۔ یہ سب بھول بھلیا قصہ ہے، وہ چلا گیا، وہ آ گیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ سب بھول بھلیا قصہ ہے۔ حقیقت بس اتنے ہی ہے، اللہ نے جتنی چیز کرنے کا حکم دیا وہی کیجئے، جتنی چیز نہیں کرنے کا حکم دیا اس سے آگے طوفان مت مچائیے، زمین پر طوفان مت مچائیے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا یقین کرو لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت کا بھی مالک۔ اگر تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ نہیں میں خود اپنی زندگی کا مالک، تو تم بھولے ہوئے ہو، غفلت میں ہو۔ تیری زندگی کا مالک، زندگی جینا اور مرنا یہ سب کس کے ہاتھ میں؟ اللہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں کوئی انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا اور کوئی اپنی مرضی سے بھی نہیں جاتا۔ اگر آنے بھی انسان کی مرضی ہوتی تو چن چن کر کے لیڈروں کے یہاں بچے پیدا ہوتے، مالداروں اور بادشاہوں کے یہاں پیدا ہوتے نا، درویشوں، علماء، معززین، خدمت کرنے والے، غربا کے یہاں نہیں آتے لوگ۔ اللہ کہاں بھیج دے رہے ہیں، اس کے یہاں کچھ بھی نہیں۔ مؤذن صاحب، امام صاحب، یہ مولوی صاحب میں ہم کو مت بھیجیے، ہم کو کہاں بھیجیے؟ وہاں بھیجیے۔ مرضی نہیں چلتی ہے انسان، اللہ جہاں جس کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، پھر اس کی قسمت کو سنوار دیتا ہے۔ اور اگر جانے بھی انسان کو مرضی، بندہ تو اپنی مرضی سے آنے کو جاتا سب ٹلاتے رہتے اللہ کو بھی۔ اس لیے اللہ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم فرمایا کہ میرے بندے اتنی تدبیر، اتنی چالاکی، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یعنی اتنی تدبیر، اتنی چالاکیاں کرتے ہیں دنیا میں، پہاڑ بھی ٹل جائے، حالانکہ اس کی ہمت نہیں ہے۔ تو نہ جانے میں مرضی چلتی ہے، نہ آنے میں۔ اگر جانے میں چلے تو کوئی بھی نہیں جاتا، ٹلاتے رہتے، فرشتہ آتا ہے، بھائی چلو آگے آؤ، نہیں ابھی تو کیسے آگے ہو تم، ابھی تو مجھے بہت کام ہے، ابھی تو کمپنی جوائن کیا ہوں، ابھی تو وہ سائٹ لیا ہوں، ابھی گھر بھی نہیں بنایا ہوں، ابھی تو اس سائٹ کو قبضہ کرنے کے لیے مقدمہ ڈالا ہوں، ابھی اگلی تاریخ ہم کو جیتنی ہے۔ ابھی کیسے؟ ابھی تو رشتہ لگا ہے، ابھی کہاں، ابھی اتنے جلدی نہیں، ابھی جہیز کی چیزیں تیار ہو رہی ہیں، ابھی فلاں۔ اللہ اکبر، یہ انسان نہیں جاتا۔ اس لیے اللہ فرمایا ان سے پوچھنا نہیں، سیدھے پکڑو، سیدھے لے آؤ۔ آج یہی ہو رہا ہے، لگا دیجئے دربان، لگا لیجئے ڈاکٹر، ہمارے پسینے، پانی، تھوک، ناپاکی سب روز صبح جانچ کر کے فیصلہ ڈاکٹر کرے۔ آنکھ کے ڈاکٹر الگ، سر کا الگ، دانت کا الگ، منہ کا الگ، فلاں کا، تاکہ آدمی صحت مند رہے۔ جائے نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایک شخص نے کم سے کم 100-150 ڈاکٹر رکھا تھا، کیا رقم؟ وہ مسکراتا تھا تو ڈاکٹر فیصلہ کرتا تھا یہ خوشی میں مسکرایا یا غم میں کیا ہے، اور وہ جینا چاہتا تھا۔ دیکھیں کیسے مریں گے، جب بیماری نہیں آئے گی تو موت کیسے آئے گی؟ انسان تو بہت چالاک ہے، سمجھتا ہے کہ بخار سے مر گئے، نہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا، نہ ایکسیڈنٹ ہو کر کے مر گیا، نہیں،
یہ بہانہ ہے، کیا ہے؟ یہ ہیلا ہے۔ موت برحق ہے، کیا ہے؟ موت برحق ہے۔ اسی لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے رب مجھے موت کی ذمہ داری نہ دیجیے، ورنہ کسی دن تیرے بندے مجھے دعا نہیں دیں گے، ہمیشہ بد دعا ہی دیں گے۔ ہم کو کیوں ایسا کام دے رہے ہیں جس سے بد دعا ملے تیرے بندوں کی؟ آج اس کو لے آئیں گے، اس کو لائیں گے، کوئی عورت کہے گی میرے شوہر کو لے کر کے ظلم کر دیا، کوئی شوہر کہے گا میری بیوی کو لے کر کے مجھ پر ظلم کر دیا، لعنت لعنت۔ اے اللہ یہ کام مت دیجیے، دوسرا کچھ بھی دیجیے، سب کریں گے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ جاؤ یہی کام کرو، تیرا نام بھی کوئی نہیں لے گا، تیرا نام بھی نہیں لے گا۔ لوگ بولیں گے بیمار ہو گیا تو مر گیا، بخار آیا مر گیا، کورونا آیا مر گیا، ڈینگو مچھر کاٹا مر گیا، حادثہ ہوا راستے میں مر گیا، زیادہ کھا لیا دست ہوا مر گیا، کوئی تیرا نام نہیں لے گا، میں لینے بھی نہیں دوں گا۔ حضرت اسرائیل کے لنگر ایسا ہے تو الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ لیتا ہے کوئی نام؟ کوئی نہیں لیتا۔ حضرت اسرائیل آئے تھے لے کے چلے گئے، کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب تو 100-150 ڈاکٹر رکھا تھا جو صبح سے شام تک اس پر ریسرچ اور اس کی تحقیقات، لیکن کیا ہو گیا 50 سال کی عمر میں مر گیا۔ اللہ لے آیا، وہ ڈاکٹر نہیں بچا سکا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے۔ اگر ایمان ہے تو یہی کہیے۔ اسی لیے موت میں نہ اگر مگر، نہ آنے میں اگر مگر۔ اللہ تو جہاں بھیج دیا تیری مرضی، جب بلا لیا یہ تیری مرضی ہے، تیری مرضی ہے۔ اسی لیے فرمایا وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ کون ہے؟ تیری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہ یحیی و یمیت، ربکم و ربکم آباؤکم الاولین، آبائکم الاولین۔ تمہارا بھی رب، تمہارے باپ دادا جو گزر گئے ان کا بھی رب کون؟ اللہ ہے، اللہ ہے، صاف اللہ فرمائے۔ پہلے والوں کا بھی رب اللہ، ایسا نہیں کہ آج کا رب اللہ ہے، پہلے والوں کا بھی رب اللہ، آدم کا بھی رب اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی رب اللہ، نوح علیہ السلام کا بھی رب اللہ، ابراہیم اسماعیل خلیل اللہ کا بھی رب اللہ، یعقوب اور یوسف کا بھی رب اللہ، سب کا اللہ، داؤد سلیمان کا رب اللہ، اللہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا رب اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رب اللہ، پیارے آقا محمد الرسول اللہ کا رب بھی اللہ۔ اسی لیے فرماتے تھے اے میرے اللہ کہتے تھے، ربنا اللہ کہا کرتے تھے۔ ابو بکر عمر طلحہ زبیر عثمان علی، سارے صحابہ، سارے ائمہ مجتہدین، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی، حضرت جنید بغدادی، خواجہ معین الدین اجمیری، حضرت نظام الدین اولیاء، صابر کلیری، جتنے بڑے وقت کے ولی اللہ، جتنے بڑے فقیہ، جتنے بڑے علماء، سب کا رب کون؟ اللہ۔ میرا اور آپ کا رب اللہ، میری بیوی بچوں کا رب کون؟ اللہ، میرے سب کا اللہ، کافروں کا بھی رب اللہ، مشرکوں کا بھی رب اللہ، گنہگاروں کا بھی رب اللہ، بے نمازیوں کا بھی رب اللہ، کہیے سب کا رب رب اللہ، اللہ ہے۔ ایسا نہیں اللہ نے فرق نہیں کیا، اسی لیے فرمایا ربکم وربکم آبائکم الاولین، تیرے ماں باپ کے بھی رب کون؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، اگر تم کو اس بات میں شک ہے تو تم کھیل کود کی دنیا میں پڑے ہو جاؤ۔ اللہ صاحب فرمائے بل ہم فی شک، لوگ شک کر رہے ہیں، یہ دھوکے میں ہے، کھیل کود کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اللہ فرمایا پھر تو انتظار کر اس دن کا جس دن تم کو دھواں دھواں نظر آئے گا، دھواں دھواں نظر آئے گا، آسمان میں دھواں ہی دھواں نظر آئے گا، بہت واضح کھلے ہوئے طور سے دھواں، یغش الناس، وہ دھواں سب کو ڈھک لے گا، اور یہ تمہارے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ ربنا اکشف، اس وقت لوگ کہہ رہے تھے اے اللہ عذاب ہٹا دیجئے، مسلمان بنیں گے۔ جب عذاب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ اس کو ہٹا دیجئے، ایمان لائیں گے، لیکن وقت گزر جائے گا۔ یہ دخان جس صورت کا نام ہے کیا ہے؟ وہی نام یہاں ہے، دخان کے معنی دھواں،
اس پر مفسرین نے بہت کلام کیے اور حدیث کی روشنی میں بہت ہی اس پر واقعات اور پیشین گوئیاں مذکور ہے، جس کا حاصل میں سے اتنا بتا دیتا ہوں۔ دو مسئلے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ علامت قیامت میں پورا فضا آسمان کا کیسا ہو جائے گا؟ دھواں ہو جائے گا، دھواں، آسمان نظر ہی نہیں آئے، صرف دھواں دکھائی دے، اور اس دھواں سے ایک ایسی کیفیت تبارک اللہ نے ایک ایسی ہوا چلائے گا جو ایمان والے کے لیے ایک نزلہ اور خاصی کی کیفیت، پانی ناک سے گرنے کی حالت ہوں گے۔ اس کی وجہ سے مومنین نیک والے لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی اور سب کے سب کیا ہوں گے؟ ختم ہو جائیں گے، معمولی سی۔ اس کے بعد وہ دھواں کافروں، مشرکوں، جس کے پاس ایمان نہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور پھر اسی میں سب قیامت کی حالات پیدا ہوں گی، لوگ نظر اٹھائیں گے تو آسمان کی طرف دھواں ہی دھواں ان کو نظر آئے گا، اور مومنین دیکھیں گے تو ان کو صاف نظر آئے گا۔ یہ اللہ نے ایک پیشین گوئی بتا دی قرآن کریم، جب تمہارے پاس یہ حالات آ جائیں گے تو سمجھ لینا نیک لوگ سب چلے گئے، جب تک کہ کلمہ ہے دنیا ہے، کلمہ والے ختم تو دنیا بھی ختم۔ تو یہ علامت بعض علماء مفسرین فرمائے یہ آخری زمانے میں آئیں گے، جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، جو 10 علامتیں، کتنی؟ 10 علامتیں، کہ جب تم آسمان کی طرف دیکھو گے پورا دھواں دھواں اور کہیں کچھ خیر نہیں، یہ قیامت کی ایک علامت ہوگی۔ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے، جب کانا دجال نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور جس وقت میں آگ لگے گی اور یمن یہ سارے ملک کو جلا کر کے خاکستر کر دے گی، یہ بڑے بڑے جو عذاب اور وہ پیشین گوئیاں، یہ قیامت کی، جب جانور نکلے گے عجیب شکل سے، وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ زمین سے نکلیں گے، جو انسانوں سے بات کریں گے۔ خود خانہ کعبہ کے طواف کرتے وقت میں صفا اور مروہ کے بیچ سے ایک جانور نکلے گا، جس کا دھڑ تو جانور ہوگا لیکن شکل اس کا انسان ہوگا، اور وہ آ کر کے پکڑ کر کے وہی کہہ دے گا کیا ہے، تم ایمان والا ہے تو کافر ہے، سب کو فیصلہ کر دے۔ یہ آخری علامت ہوگی، اور کعبہ اس وقت اٹھ کر کے عرش کی طرف چلا جائے گا قیامت۔ جس وقت میں سورج کا نکلنے کا وقت بدل جائے گا، یہ قیامت کی آخری گھڑی ہوگی۔ تو یہ 10 علامتیں ذکر ہے حدیث میں، ان میں دھواں کا بھی ذکر ہے، جو مومن کے لیے راحت اور کافر کے لیے عذاب، گنہگاروں کے لیے عذاب۔ ایک رائے تو یہی ہے۔ دوسری ایک رائے یہ کہ یہ دھواں کا جو تذکرہ ہے اللہ نے یہ کر دیا دنیا میں۔ کیا کیا؟ کر دیا۔ اور کیسے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے ستایا اور آپ کو ہجرت کرنی پڑی، اور پھر اللہ نے حکم دیا آپ ان کے حق میں بد دعا کر دیجیے۔ کیا کیجیے؟ بد دعا، اس لیے کہ چلو میں مکے میں رہے تو وہاں تکلیف دیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہاں تک ارے اب مدینے میں آ گئے تو اب آ رہا ہے بدر میں تکلیف دینے کے لیے، احد میں تکلیف دینے کے لیے، یہاں بھی چین سکون سے نہیں، تو اللہ کو جلال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ایک آدمی ہوتا ہے نا بھائی، باہر سے رشتہ ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی پیچھے پڑے رہنا۔ ایک آدمی یہ دوستی تھی، چلو تب تک کہ تھی، اب دوستی ختم ہو گئی، تیرا معاملہ تیرا، اب پھر پیچھے پڑا رہنا، یہ ظلم ہے۔ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ نہیں، ان کو جینے نہیں دیں گے، قبر تک پیچھا کریں گے، یہ ظالموں کا کام ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگ سجدے میں نہیں جا کر کے کام کرتے، ایسے لوگ مقدمہ کر دیتے، کیا کرتے؟ پولیس اسٹیشن میں دوڑا دیتے ہیں، وہاں اس کو پھنسا دیتے ہیں، وہاں لے جاتے ہیں۔ یہ ظالموں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ تیرا معاملہ تھا ہو گیا ختم، اب پیچھا مت پڑو۔ لہذا مکہ والے یہ کیے ہیں، جب تک کہ رسول اللہ مکہ میں رہے تب بھی ستاتے رہے، آپ ہجرت کر کے آئے تب بھی مکہ والے ستانے لگے۔ چلو اجاڑ دیں گے، بدر کی لڑائی سامنے آئی، احد میں لڑائیاں ہوئی، غزوہ خندق کا مسئلہ پیش آیا، تبوک کا مسئلہ پیش آیا، چین سے رسول اللہ اور صحابہ کو مدینے میں ملے، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کے حق میں بد دعا کر دیجیے۔ تو اللہ کے رسول کوئی بڑی چیز کی بد دعا نہیں کیے، صرف اتنا کرنی اللہ ان کی روزی تنگ کر دیجیے۔ کیا کیا؟
عذاب میں ایک بہت بڑا عذاب ہے روزی کی تنگ ہو جانا۔ جب روزی کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے تو گناہ کا راستہ کھل جاتا ہے، ہوتا ہے نا، کھلتا ہے نا۔ اب جھوٹ بولے گا، چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، دھوکہ دے گا، کہیں سے لائے گا۔ روزی کی تنگی، زنا کھل جائے گا۔ آج عورتیں کیا کرتی ہیں، آج لڑکیاں کیا کرتی ہیں، یہی تو ہے، اپنی ضرورتوں کو اور اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے زنا کے دلدل میں چلے جاتے، ناجائز دوستیاں کرتے، کر رہے، دروازہ کھل گیا، روزی کی تنگی ہے۔ لہذا ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، اللہ روزی کی تنگی سے بچائیے، ہماری آل اولاد کے لیے بھی بچائیے، ورنہ جس کو روزی کی تنگی سے فرمایا گیا قرضہ ایک عذاب ہے۔ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے تو قرضہ اس کے گردن میں ڈال دیتا ہے، چل تو میری نہیں مانے گا تب مان، اب جاؤ وہاں جاؤ یہاں جاؤ، سود ہے، لو ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، قرضہ، یہ عذاب ہوا ہے نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دعا، اللہ ہلاک نہیں کیجیے، ماریے، قتل، کچھ بھی نہیں، روزی کی تنگ ہو گئی۔ مکہ میں ایک تاجر غلہ بیچتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کے بعد غلہ بھیجنا وہ کیا کیا؟ بند کر دیا۔ اب غلہ کم، راشن مکے میں ملنے رکھے تھی، وہاں آئے نہیں۔ جس ملک سے راشن، وہ ملک والے کیا کیے، وہاں کے تاجر کہا کہ مکہ والوں کو بیکاٹ کرو۔ آج جیسے ہے نا، دیکھا نہیں، دیکھیے، غربت ہے، ترقی نہیں ہے، غریبی ہے، غریبی میں لوگ پریشان ہیں، پڑھ پڑھ کر کے نوکریاں نہیں مل رہی ہے، یہ سب قحط، یہ سب عذاب ہے، یہ عذاب ہے، آج تنگیاں ہیں۔ لیکن جہاں پر میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر لوگ کر رہے ہیں، آج کیا ہے، وہاں خوشحالی ہے، کرنسی وہاں کی بڑھ جا رہی ہے، دنیا حیران ہے کہ یہ کیسے ہوا، کیسے ہوا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ کے رسول نے روزی کی تنگی کی دعا کر دی، کہاں کے لیے؟ راشن آنا بند، گلے آنا بند، لوگ دینا بند، اوپر سے بند، زمین سے بند۔ کیا ہو گیا؟ جو کچھ جمع پونجی تھی وہ سب ختم۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں لوگ مکہ والے مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جو کہتے تھے کہ کیسا نبی جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو اگر نبی بنانا تھا تو مکے کسی بڑے چودھری کو بناتا۔ اسی لیے ڈرا کیجیے کسی کی بددعا راہ سے، کسی کی بددعا راہ سے ڈرا کیجیے، کسی کو مت ستائیے، کسی کے سر میں درد مت پیدا کیجیے، بلکہ ہمدرد بنیے۔ کیا کیجیے؟ ہمدرد بنیے، کسی پر ظلم نہیں کیجیے۔ پریشان ہو گئے مکہ والے، مردار کھانے پر مجبور ہونے لگے، اوپر سے بھی بند، زمین سے بھی بند، کہیں سے نہیں۔ تو مکہ والوں نے مشورہ کیا کہ اے ابو سفیان، تیری رشتہ داری ہے اور فلاں فلاں، جا کر کے محمد سے دعا کرا لو، تبھی جا کر کے یہ عذاب ٹلے گا، ورنہ بارش بھی بند، بارش بھی بند۔ لوگ آسمان کی طرف مکہ والے دیکھتے تھے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مصیبت میں جب آدمی دیکھتا ہے تو سامنے کچھ نظر نہیں آتا ہے، نظر نہیں آتا ہے، مصیبت میں ہے، بے قراری، بے چینی، پریشانی میں، وہاں سے کچھ سلام کر کے گزر جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ بعد میں اگر کہا جائے بھائی تم کو میں نے سلام کیا تھا، جواب بھی نہیں دیا، کہتا ہے میں کسی سوچ اور پریشانی میں تھا، اسی لیے آپ کا سلام سن نہیں سکا۔ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، دھواں دھواں ان کو نظر آتا تھا، کہیں سے خیر نظر نہیں آتا تھا، کہیں سے رحمت کی بارش کی امید نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ اسی کو یہاں ذکر فرمایا ہے کہ تم میرے سامنے جب وہ دخان کھلے ہوئے تم آسمان کی طرف دیکھتا تھا، کیا اس دن کا انتظار میں تھا؟ میرے محبوب کو ستایا، ظلم کیا، فلا فلا۔ یہ سب لوگ آئے، آ کر کے کہنے لگے رسول اللہ کی خدمت میں، آپ کے رشتہ دار مکہ میں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، اے محمد صلی اللہ دعا کر دیجیے ورنہ سب ہلاک ہو جائیں۔ ہم سب کے آقا بڑے مشفق مہربان ہے یا نہیں؟ ہاں ضرورت بہت ہے، اسی لیے تو ابھی دھوم مچا دیا سڑکوں میں۔ کیا کیا؟ دھوم مچا دیا، نہیں دیکھے
कैसे इश्क के रसूल के नारे लगे और फजर में एक भी नज़्म में नजर नहीं आए। हैरे तेरी आशिकी पर हालात ऐसे मुसलमानों का। रसूलुल्लाह मुशफिक में है। कहा अल्लाह ने रब्बना कशिफ अन्ना अज़ाब इन्ना मुमिनून, आप दुआ कर दीजिए ये अजाब अगर टल गया तो पूरे मक्का वाले मुसलमान हो जाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं अल्लाह हटा दे फिर कल से बुजुर्ग बन जाऊंगा, हट गया तो बड़ी मेरी चालाकी, बड़ी मेरी कोशिश थी, वो साहब ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अल्लाह को भूल गया, बाबा याद आ गए सबको। रब्बना कशिफ, दुआ कर दीजिए अजाब टलेगा, हम सब मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दिए, बारिश हुई, रोजी के दरवाजे खुले, क्या हो गया? खुल गया। अल्लाह ने फरमाया आप दुआ तो कर दिए हैं लेकिन फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। इन्ना मोमिनून, ये कह तो रहे हैं अन्ना लहू ज़िक्रा सुम्मा तवल्लौ अन्हुम वक़ालू मुअल्लमुम मजनून, बल्कि जब लोग सब खुशहाली देख लिए तो कहने लगे अरे भाई मोहम्मद तो एक जादूगर और मजनून है। पलट गए, सुम्मा तवल्लौ, फिर पलट गए लोग और रसूलुल्लाह के साथ गुस्ताखी का अमल करने लगे। फिर अल्लाह क्या किया? अल्लाह करके बदर में सबको कुएं में डलवा दिया। इसलिए मानिए मानिए, वक्त का अजाब का इंतजार मत कीजिए, मौत की सख्ती का इंतजार मत कीजिए, कब्र की तन्हाई में सांप बिच्छू के इंतजार करके न रहिए, बल्कि पहले से ठीक हो जाइए। अल्लाह का अजाब आने में पकड़ में देर नहीं लगती है। खुलासा इन तमाम आयात का है अल्लाह ने हम सबको पाकीज़ा रसूल भी दिया और पाकीज़ा किताब कुरान दिया है। इन दोनों को संभालिए, क्या कीजिए? इन दोनों को संभालिए। नबी की सुन्नत पर अमल कीजिए, कुरान की तिलावत कसरत से कीजिए, खूब कीजिए, रोज़ाना का मामूल बनाइए, सुनने का, पढ़ने का। पढ़ना जानते हैं पढ़िए, नहीं पढ़ना जानते हैं तो सुनिए, सुनने में भी फायदा है। लिहाजा कुरान से और जिंदगी मौत हयात का मालिक अल्लाह, उसी पर ईमान और यकीन रखिए। हर सुबह उठिए तो अल्लाह से आफियत की दुआ करके उठिए। हर रात बिस्तर पर जाइए तो आफियत की दुआ मांग करके सोया कीजिए, पता नहीं किस हाल में अल्लाह की मुलाकात हो जाए। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, अजाब का मत इंतजार कीजिए, कफन का इंतजार मत कीजिए, गुस्ल का इंतजार मत कीजिए, मस्जिद के मीनारे से जनाजे का ऐलान का इंतजार मत कीजिए। उससे पहले पहले ठीक सुधर तौबा कर लीजिए, इसी में भलाई खैरियत है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।